صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ بار بار کہتے تھے یہ جو خواجہ آصف ہے یہ آرمی چیف کو فون کرتا تھا الیکشن کی رات کو، اور پہلے یہ ہار رہا تھا پھر یہ جیت گیا۔ دیکھیں، میں نے 3 بجے قریب 45 مختلف اپنے رزلٹ جو ہیں، جو یہ جس طرح یہ سفید کاغذ ہے، اس کے اوپر کاغذ سے رزلٹ تھے، وہ میرے پاس ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں رزلٹ، اور میرے پاس وہ میسج بھی موجود ہے، میں نے جنرل باجوہ کو بھجوائے۔ میں نے کہا یہ رزلٹ مجھے مل رہے ہیں، فارم 45 پہ نہیں مل رہے، اور ہمارے سارے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر تقریباً لوگوں کو باہر نکال دیا گیا ہوا ہے۔ تو یہ اس رزلٹ کے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا، تو مجھے انہوں نے آگے سے اسی پہ میسج پہ ہی واٹس ایپ کے جواب دیا۔ میں نے واٹس ایپ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے واٹس ایپ پہ ان کو فارم 45 کی پکچرز بھیجی اور کہا کہ اس طرح کے رزلٹ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ بھائی صاحب، کیا رشتہ داری تھی آپ کی اس کے باجوے کے ساتھ؟ اور اب ادارے کی ساخت پر آپ نے سوال اٹھا دیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فارم 45 غائب ہو تو سمجھ لیا جائے کہ باجوہ جیسے لوگ جو ہیں ان کی یہ حرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لبیک والوں کو تو کسی حلقے میں فارم 45 عنایت نہیں کیا گیا، تو وہ باجوہ صاحب کھا گئے تھے کاپیاں اس فارم 45 کی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ 2 نسلوں سے جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، تو یہ سے ادارے آپ نے بنائے ہیں۔ آپ کو تو فون کرنا چاہیے تھا چیف الیکشن کمیشن کو، آپ باجوے کو فون کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ الیکشن ریگ کرتی ہے۔ یہ آپ یوتھیوں کو اور گرم کرنے کے لیے یہ تو نہیں کر رہے؟ آپ کے مقاصد کیا ہیں یہ بیان دینے کا اور حامد میر کا یہ سوال پوچھنے کا؟ آپ وہ جلتی پر تیل پھینکنا چاہ رہے ہیں، وہ بڑکے ہوں کو اور بڑکانا چاہ رہے ہیں۔ ویسے تو وہ بڑکے ہوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کا فواد ڈبو کتنے ووٹ لے کر کامیاب ہوا تھا اور کون سی طاقت تھی اس کے ساتھ، کیا اس کے حلقے میں اتنی پذیرائی ہے؟ میں نے عمران خان صاحب کے جلسے میں اس کی ویڈیو دیکھی ایک، جہاں پر وہ جہلم کے پل پر 6 بندوں کے ساتھ کھڑا تھا، اپنے حلقے سے 6 بندے لے کر آیا تھا اپنی گاڑی کے اوپر، اس کے علاوہ اس کے ساتھ بندے کوئی نہیں تھا، تو وہ کیسے 1,20,000 ووٹ لے گیا؟ تو یہ باجوے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اگر باجوے جیسے لوگ کرتے ہیں تو کب تک کریں گے؟ آخر یہ کب تک چلے گا؟ اگر الیکشن اسی طرح ہی آپ نے کروانے ہیں تو آپ چاہتے کیا ہے ملک کی عوام سے؟ ان کو کیوں دال لگاتے ہیں؟ ان کو پھر الیکشن ووٹ ڈالنے نہ جائیں، آپ باجوہ صاحب سے فارم 45 لے لیا کریں، یا جس کا باجوہ صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو وہیں سے پھر وہ فارم 45 لے کر تو آ کر اپنے حلقے میں اپنی جیت کے نعرے مارا کرے۔ اچھا، یہ فارم 45 آپ کو پتہ ہے غائب کیوں ہوتا ہے؟ تو جس حلقے میں زیادہ فارم 45 غائب ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور رزلٹ تیار ہونا ہے اس کا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو حلقے کا رزلٹ تھا وہ کہیں اور تیار ہو رہا تھا؟ تو اس طرح کے کتنے حلقے تھے جن کا رزلٹ کہیں اور تیار ہوا؟ اللہ اکبر! تف ہے آپ پر کہ آپ نے اس طرح کے ادارے بنائے جن کی یہ ویلیو ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی بجائے آپ باجوہ صاحب کو فون کر رہے ہیں۔ تف ہے آپ پر، اور تف ہے پٹواریوں پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ووٹ سے آپ آ رہے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ لعنت ہے آپ کی اس سوچ پر، اور لعنت ہے ان لوگوں پر جو کہتے تھے کہ تبدیلی کا سال ہوگا 2018۔ لعنت ہے ان پر کہ وہ اپنے آئینی جو حدود ہیں ان کی پامالی کرتے ہیں۔ یہ مقصد ان کا کیا مقصد چاہتے کیا ہیں؟ غصہ دلوانا چاہتے ہیں؟ کتنا غصہ؟ اس غصے کا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں ٹھوکنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ یہ غصہ کریں، باہر نکلیں، ہم ان کو مار دیں؟ یہ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اس سے کیا ہوگا؟ کتنے لوگ مار لیں گے آپ؟ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، عوام کا بھی ضائع کر رہے ہیں۔ پاکستان آج آپ کی ان جیسی حرامزدگیوں کی وجہ سے یہاں پر کھڑا ہے۔ جو حلقے کا کتا بلا ہوتا ہے اس کو فوج جو ہے وہ اقتدار میں لے آتی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟